سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی محترم مکرم حاضرین اور سامعین، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ معراج کرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ خواب کی بات نہیں تھی کہ بندے کو خواب آئے کہ میں نے یہ کیا، بلکہ خود حضور علیہ السلام بذات خود جسمانی طور پر یہاں سے بیت المقدس سے 7 آسمان، 7 آسمانوں سے سدرۃ المنتہا، جنت کے مناظر، جہنم کے مناظر، اور پھر وہاں سے اللہ رب العزت کے پاس گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے گئے، پھر بیت المقدس سے آسمانوں سے ہوتے ہوئے آپ علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ آسمانوں میں ہر آسمان پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی بڑے شان والے نبی سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 7ویں آسمان کا دروازہ جبرائیل علیہ السلام نے کھٹکایا تو آگے سے پوچھا گیا کون ہے؟ تو انہوں نے جواب ارشاد فرمایا جبرائیل ہوں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھنے والوں نے پوچھا خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا نہیں، بلائے گئے ہیں۔ فرمایا پھر دروازہ کھولا گیا، انہوں نے مرحبا کہا۔ فرمایا میں سامنے گیا، دیکھا تو بیت العزہ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ نیچے کعبہ شریف ہے اور اوپر آسمانوں پر بیت العزہ ہے۔ جس طرح میرا اور آپ کا قبلہ یہ کعبہ شریف ہے، اسی طریقے سے ان کا قبلہ بیت العزہ ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کعبہ شریف ایک جگہ کا نام ہے، مکان ضروری نہیں ہے، برکت والا ہے۔ وہ جو جگہ بنی ہوئی ہے، جو مکان ہے، وہ بڑی برکت والا ہے۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی تجلیات وہاں نازل ہوتی ہیں، لیکن ہم کسی کمرے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ خدا نخواستہ یہ کمرہ جو بنا ہوا ہے یہ ختم بھی ہو جائے تو نماز ہم پھر بھی ادھر ہی منہ کر کے پڑھیں گے۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت ایک بندہ آئے گا اور وہ کعبہ شریف کو شہید کر دے گا، ڈھا دے گا، تو ظاہر بات ہے قبلہ تو پھر بھی یہی ہوگا۔ تو آسمانوں تک یہ جو جگہ ہے نا جی، یہ قبلہ ہے ہر آسمان والوں کا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7ویں آسمان پہ جب میں پہنچا، میں نے سامنے دیکھا بیت العزہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے تشریف فرما ہیں۔ تو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کو سلام کریں۔ کہا کون ہیں؟ تو فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔
فرمایا میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے کہا نیک بیٹے کا آنا مبارک ہو، مجھے مرحبا کہا۔ لمبی باتیں، میں صرف جو مطلب کی ایک بات ہے، ساری مطلب کیا لیکن میرے موضوع کے ساتھ، تو وہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک بات ابراہیم علیہ السلام نے جو حضور علیہ السلام سے فرمایا جا کے اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ اس میں بڑا مزہ ہے جی، میں نے بارہا یہ حدیث بیان کی، اس میں لذت بڑی آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام آیا ہم گناہگاروں کو، تو علماء نے لکھا کہ جس بندے کو یہ حدیث شریف پہنچے تو وہ ضرور اس کا جواب دے، علی نبینا و علی ابراہیم علیہ السلام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور ابراہیم علیہ السلام پر بھی سلام ہو۔ تو فرمایا اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہنا اور ان کو بتانا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، کھلا میدان ہے، اس میں باغ لگانے پڑیں گے، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ درخت ہیں جنت کے باغات کے۔ بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی، جتنا کوئی ذکر کرے گا نا جی اتنے جنت کے باغ لگیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے، میں اس اعتبار سے سب سے بڑی عبادت کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر بندے کے لیے اور ہر حالت میں ہے۔ دیکھیں وضو نہیں تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ذکر کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے۔ اب کام کر رہے ہیں تو دوسری عبادت تو نہیں ہوتی نا جی، بندہ اسی میں مصروف رہتا ہے، لیکن زبان تو اللہ نے دی ہے نا، ہلتی رہے، اللہ کا ذکر کرتی رہے۔ ذکر بڑی اونچی چیز ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، خود اللہ اس کو بڑا کہہ رہے ہیں۔ اکبر یعنی ہر چیز سے بڑی ہے، اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے۔ تو فرمایا اپنی امت کو جا کے بتانا کہ جنت چٹیل میدان ہے اور اس کے درخت الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ہیں، یعنی ذکر کرو گے تو جنت میں باغ لگیں گے۔ یہ بڑی قیمتی بات ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے سمت کو پہنچی، نبی علیہ السلام کی معراج شریف کی برکت سے یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ ذکر زیادہ کرنا چاہیے، جتنا کوئی ذکر کرے گا اتنی جنت کی بہاریں اللہ اسے نصیب فرمائیں گے۔ تو فرمایا پھر میں وہاں سے آگے، پھر میں نے جس طرح گزشتہ جمعے پہ عرض کیا کہ آپ علیہ السلام نے جنت کے کچھ مناظر بھی دیکھے، جہنم کے کچھ مناظر بھی دیکھے، پھر اپنی امت سے وہ بیان کر دیے، امت کے لیے سبق بن گیا۔ ان میں سے مثلا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اور وہ اپنا گوشت خود ہی کاٹ رہے ہیں، اپنا گوشت خود کاٹتے ہیں، بار بار اس گوشت کو کاٹتے ہیں، پھر پورا ہو جاتا ہے پھر کاٹتے ہیں، پھر پورا ہو جاتا ہے پھر کاٹتے ہیں۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اپنا ہی گوشت کاٹ رہے ہیں؟ تو فرمایا اللہ کے رسول یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، جو دوسروں کی غیبت کرتے تھے۔ قرآن پاک نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور سزا جو نبی علیہ السلام نے دیکھی وہ یہ ہے کہ اپنے گوشت کو کاٹا جا رہا ہے۔ یہ اس بندے کی سزا ہے جو دوسرے کی غیبت کرتا ہے۔ غیبت جانتے ہیں، وہی جو ہم روزانہ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، اسی کو شریعت غیبت کہتی ہے۔ ایک بندے نے حضور علیہ السلام سے پوچھ لیا، اللہ کے رسول غیبت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کسی کے پیٹھ پیچھے وہ بات کرنا جو اس کے سامنے کی جائے تو وہ پسند نہ کرے، کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اس کے سامنے کی جائے تو وہ اس کو ٹھیک نہ سمجھے۔ کہ اللہ کے رسول اگر سچ ہو، وہ بات واقعی اس میں ہو، فرمایا سچ ہو تب ہی تو غیبت ہے نا، کہ آپ اس کے سامنے نہیں کر رہے، اس کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں۔ اگر وہ بات اس میں موجود نہیں اور آپ کر رہے ہیں پھر تو آپ بہتان لگا رہے ہیں۔ بہتان کا گناہ غیبت سے بھی زیادہ ہے۔
آج کل پروپیگنڈے کا زمانہ ہے، ہر بندہ دوسرے کی جڑیں کٹتی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ میں کسی کا برا سوچوں گا تو بھائی اس کا تو برا نہیں ہوگا نا، اللہ جب تک نہ چاہیں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہمارا ایک مزاج ہے، جدھر بیٹھتے ہیں دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اسی کو غیبت کہتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو فرمایا میں نے دیکھا کچھ لوگ اپنا گوشت کاٹ رہے ہیں، اپنا گوشت کاٹ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا اللہ کے رسول یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ فرمایا آگے گیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے جو دھڑ ہیں یہ انسانی ہیں، یعنی ان کی جو جسامت ہے وہ انسانوں جیسی ہے، لیکن ان کی شکلیں خنزیروں کی ہیں، خنزیر ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، کس جرم کی یہ سزا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے رسول یہ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ ہیں، ہمارے ہاں یہ جرم ہے جی، ایک تو عدالتوں میں ہے، کچہریوں میں، وہ بھی مجرم ہیں، کچھ لوگ باقاعدہ یہ کاروبار کرتے ہیں، اور آپ کے جو پٹواری ہوتے ہیں یا جو آپ کے بڑے، میں ان کو چمچہ کہتا ہوں لیکن آپ جن کو اپنا بڑا کہتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، او موڈے تے چادر رکھی تیار ہو میں تیرے نال بیساں، ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون کون ہوتے ہیں۔ پھر کوئی پوچھے یارا گواہ نہیں، وہ گواہ بڑے ہو تو آتا صحیح، تو وہاں تیار ہیں، وہ انہوں نے شناختی کارڈ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، 500 کا نوٹ دو، قرآن اٹھائیں گے، قسمیں اٹھائیں گے، کیونکہ انہیں تو پتہ ہی نہیں نا جی مرنا بھی ہے، ساری دنیا نظر آ رہی ہے۔ اور اللہ معاف کرے یہ انسان اتنا بھولا بالا ہے کہ 4 ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان خراب کر دیتا ہے، اور یہ اسے یقین ہی نہیں کہ ملے کا وہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ مقدر سے زیادہ کوئی نہیں کما سکتا، یہ یاد رکھنا۔ اور ہو حرام، بھوکا مر جائے بندہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے، لیکن لوگ جھوٹیاں گواہیاں دیتے ہیں، اور ہم سارے اس معاملے میں اللہ معاف کرے مجرم ہیں۔ میں کسی بھی معاملے میں اپنے بھائی کا ساتھ دوں گا، اپنی برادری کا ساتھ دوں گا، اپنے تعلق والے کا ساتھ دوں گا، بے شک مجھے پتا ہو کہ یہ زیادتی پر ہے، دوسرا ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں جی میری برادری کا مسئلہ ہے، میرے تعلق کا مسئلہ ہے، میری دوستی کا مسئلہ ہے، حق بات کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ جی اس کے میرے ساتھ بڑے احسانات، اس نے میرے اوپر نیکیاں کی ہوئی ہیں، تو بھی نیکی کرنا یار، گناہ کیوں کرتا ہے؟ فرمایا یہ جن کی شکلیں خنزیروں کی بنی ہوئی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہیاں دیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، معمولی جرم نہیں ہے۔ اپنا وہ کسی نے کہا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ بیوقوف وہ بندہ ہے جو اپنے کسی وقتی فائدے کے لیے اپنا ایمان ضائع کرے۔ فرمایا نہیں، وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے، بیوقوف وہ ہے جو دوسرے کے فائدے کے لیے اپنا ایمان ضائع کرے۔ ہاں فائدہ پتہ نہیں دوسرے کو پہنچے گا یا نہیں، لیکن کسی کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے یہ بندہ اپنے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ جھوٹی گواہی میں یہی ہے نا جی، فائدہ ہے نہیں، نقصان ہی ہے، لیکن ظاہری فائدہ دوسرے کو پہنچ رہا ہے، اور یہ گواہی دے کے اپنے ایمان کو خراب کر رہا ہے۔ آپ کے معاشرے میں، آپ ناراض نہ ہونا، آپ نیک لوگ ہیں، عمومی بات کر رہا ہوں، آپ کے معاشرے میں بہت سارے لوگوں نے کاغذوں میں اپنی بہنوں کو نہیں مارا ہوا، ٹھیک ٹھاک مارا ہوا ہے، کاغذوں میں وہ مری ہوئی ہیں، اور گواہی کس نے دی ہے؟ ہمارے اس معاشرے میں ہی کچھ لوگوں نے جا کے دی ہے نا جی، جنہوں نے جا کے کہا جی نہیں ساڑھے سامنے مر گئی ہے، بندہ سمجھتا ہے جنازہ بھی اسی نے پڑھایا تھا، ٹھیک ٹھاک جا کے گواہیاں دیتے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی فرعون اس زمانے کا ہو سکتا ہے؟ خنزیر نہ بنے تو اور کیا بنے مجھے بتاؤ نا۔ ایسے ظالم لوگ جو کسی کا فائدہ سوچ کے اپنے ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ فرمایا میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے دھڑ انسانوں کے ہیں لیکن ان کی شکلیں خنزیروں کی ہیں۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، کس جرم کی سزا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول یہ جھوٹی گواہیاں دینے والے لوگ ہیں۔ فرمایا آگے گیا، میں نے دیکھا ایک بڑی بڑی گٹھڑیاں، بوجھ ہے، وزن ہے، وہ لوگوں کے سروں پہ رکھا جاتا ہے، وہ بوجھ اٹھا نہیں سکتے، گر جاتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ وزن بھی دور جا گرتا ہے، پھر فرشتہ اٹھاتا ہے، پھر اس بندے کے سر پہ رکھتا ہے۔ یہ وزن جو وہ اٹھا نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، یہ بار بار اس کے سر پہ رکھا جا رہا ہے۔ فرمایا میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پہ اتنا وزن رکھا جاتا ہے
کہ یہ نیچے گر جاتے ہیں، اسے اٹھا بھی نہیں سکتے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ اللہ کے رسول یہ خیانت کرنے والے لوگ ہیں۔ خیانت کا ایک مطلب وہ ہے جو میں اور آپ سارے جانتے ہیں، کسی بندے نے میرے پاس مال رکھا، پیسے رکھے کہ یہ آپ کے پاس ہے، میں اس میں سے کچھ نکال لوں، یہ خیانت ہے۔ ہم اسی کو خیانت سمجھتے ہیں۔ خیانت ہر چیز میں ہوتی ہے۔ میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، ٹھیک مسئلہ بیان نہ کروں، یہ خیانت ہے۔ آپ کی کسی بندے نے ڈیوٹی لگائی، جی آپ کا یہ کام ہے، اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور آپ کہتے ہیں وہ تھوڑا دیکھ رہا ہے، یا وہ کہتا ہے ہی نہیں، وہ تو کام جو کوئی نہیں، تو میں نے یہاں بیٹھ کے کیا کرنا ہے، اٹھ کے چلا جاتا ہے، کہیں محفل لگا دیتا ہے، یہ وقت میں خیانت کر رہا ہے۔ کام پر کسی مزدور کو بندے نے لگایا، اس نے کہا یہ کام کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اتنے وقت میں یہ آپ کی مزدوری ہے، اگر پورے طریقے سے کام نہیں کرتا یہ خیانت کر رہا ہے۔ ایک بندہ مجھ سے مشورہ کرتا ہے کسی معاملے میں، میرے ذہن میں ٹھیک مشورہ ہے، لیکن یا دوسری طرف کو دیکھ کر یا اس کے کسی معاملے کو دیکھ کے میں ٹھیک مشورہ نہیں دیتا، یہ بھی خیانت ہے۔ ہاں، یہ ساری خیانت میں آتی ہیں، اور چونکہ خیانت میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کا بوجھ اٹھاتا ہے یہ بندہ اپنے سر پہ، اس لیے آخرت میں قیامت تک اسے یہ سزا ملے گی کہ بڑا وزن بوجھ اس کے سر پہ بار بار رکھا جائے گا، یہ گرے گا پھر اٹھے گا، پھر اس کے سر پہ یہ بوجھ اور وزن رکھا جائے گا جو خیانت کیا کرتا تھا۔ میں نے تھوڑی سی گزارش خیانت پر اس لیے کی کہ ہم خیانت صرف مالی خیانت کو سمجھتے ہیں، وہ بھی بری ہے، وقت کی خیانت بھی خیانت ہے، مسئلہ صحیح نہ بتانا بھی خیانت ہے، ٹھیک اگلے کی رہنمائی نہ کرنا یہ بھی خیانت ہے۔ خیانت صرف مالی خیانت کو نہیں کہتے، اس کے معنی میں عموم ہے، کھلا ہے ذرا ماننا۔ کسی بھی چیز میں اس بارے میں اگر کوئی خیانت کرے گا تو قیامت کے دن اسے یہ سزا دی جائے گی۔ فرمایا آگے گئے، میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں، مرد اور عورتیں، کچھ لوگ ہیں، ان کی شرمگاہیں ان کے سروں پہ لگی ہوئی ہیں، ان سے پیپ نکل رہی ہے اور یہ وہ پیپ پی رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بڑا گندا منظر۔ فرمایا میں نے دیکھا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہ اللہ کے رسول یہ زناکار لوگ ہیں۔ میں اس پہ تفصیل نہیں کرتا، چونکہ دنیا میں بیان سنا جاتا ہے، بندہ زیادہ تفصیل ہر بات کی نہیں کر سکتا، لیکن اس زمانے کی یہ ایک مصیبت ہے، آپ کو یہ ماننا پڑے گا، یہ گند ہے اس زمانے میں، اس لیے اس کے ختم کرنے کی جو ایک بڑی چیز ہے اس میں موبائل پر کنٹرول بھی ہے۔ میں بھی کروں، عورتیں بھی کریں، میں سے مراد سارے مرد ہیں، کیونکہ ہم عورتوں کا کوئی مسئلہ ہو تو خوش ہوتے ہیں، استاد جی صحیح مسئلہ بیان کیتا ہی، اپنیاں سننے واسطے تیار نہیں ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا موبائل یہ پڑا ہوا ہے میری بیوی چیک کرے۔ آپ سارے لڑتے کہتے سانا ویکھی مردہ نے نمبر وہی لکھے پہنی، ہاں وہ مردہ نے جڑے نمبر انہوں تو ساں بھی پتہ ہے تو ماں بھی پتہ ہے، کیوں نہیں چیک کراتا کسی کو بھی؟ وہ اس کو کوئی فون کسی کے سامنے سنتا ہے، کوئی کہیں علیحدگی میں جا کے سنتا ہے، تیری کون سی راز کی باتیں ہیں؟ کوئی چکر ہے نا جی جس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے ہیں کہ اس نے لاک لگایا ہوا ہے اور کسی کو چیک کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک اس بڑے گندے گناہ کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے، ضرورت کے طور پر استعمال ہو، بغیر ضرورت کے اس پر کنٹرول کیا جائے، خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی اس پر کنٹرول کرایا جائے، تب جا کے یہ گناہ کسی نہ کسی درجے میں جا کے یہ گناہ تب جا کے کنٹرول ہوگا۔ فرمایا آگے گئے، پھر ہم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں، فرشتے ایک بڑا پتھر اٹھاتے ہیں، پوری چٹان بڑا پتھر اٹھاتے ہیں، ان لوگوں کی پیشانی پہ ماتھے پہ مارتے ہیں، سر کچلا جاتا ہے، پتھر دور جا کے گرتا ہے، یہ لوگ گر جاتے ہیں، سر کچلا جاتا ہے، پھر فرشتے اٹھا کے لاتے ہیں، یہ بندے پھر صحیح سالم ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان کے ماتھے پہ سر پہ یہ پتھر مارتے ہیں، بڑی چٹان، پھر سر کچلا جاتا ہے، بار بار یہ عمل ہو رہا ہے۔ فرمایا میں نے دیکھا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، کس جرم کی انہیں سزا مل رہی ہے؟
تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے رسول یہ بے نمازی لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے تھے، آج سزا یہ ہے کہ قیامت تک ان کے سر کو یوں کچلا جاتا رہے گا۔ اور بھائی سر اللہ نے دیا اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے، غیروں کے سامنے نہیں۔ ادب اور چیز ہے، ادب کرنا ہے، ادب احترام اور چیز ہے۔ بڑا آ جائے، باپ آ جائے، کوئی بڑی عمر کا آ جائے اور میں ادب سے سر جھکا لوں، یہ احترام ہے، یہ ادب ہے۔ ایک ہے سجدہ کرنا، رکوع کرنا، کسی اور کے سامنے جھکنا، یہ ایک رب کے سامنے آیا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ انسان کا سر، انسان کا ماتھا بڑی عزت والا ہے، جھکے ضرور لیکن ایک کے سامنے جھکے، کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ اور رب کا قانون یہ ہے کہ جو رب کے سامنے سر نہیں جھکاتا اس غریب کو پھر جگہ جگہ اپنا ماتھا ٹیکنا پڑتا ہے۔ اور دیکھ لو دنیا یہ کر رہی ہے، نماز پڑھنی اوکھی ہے، مشکل ہے، اور غیروں کے قدموں میں سارا دن جا کے بیٹھا رہتا ہے۔ مالدار ہے، باہر سے آیا ہے، سرمایہ دار ہے، جاگیردار ہے، میں نے کہا بیٹھا رہے، ساری زمین تجھی لکھ کر دے گا۔ وہ غریب کدھر دیتا ہے؟ وہ تو خود اس قابل ہے کہ اس پہ ترس کیا جائے کہ اس کا مال حلال کا بھی ہے یا نہیں، حلال طریقے پہ لگ بھی رہا ہے یا نہیں۔ اگر ایسا ہے تو الحمدللہ یہ ولی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں اور آپ کیوں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں خواہ مخواہ؟ ادھر نماز کی بات کرو، بھائی نماز ہے، نماز پر آنا نا پھر گھنٹہ بیان ہوگا، ہے نہیں، ویسے مثال دے رہا ہوں، پھر آپ ابھی پریشان ہو جائیں بھی نماز ہے تو بعد بھی بیان ہو سیا، بیان شان نہیں، ویسے مثال دے رہا ہوں۔ میں کہوں یار نماز کو آنا نا، نماز کے بعد گھنٹہ بیان ہوگا تو پھر کھرک چھوڑنے نا، استاد جی ٹائم نہیں جی، کام میں جی بہت ڈنگرا نہ بھی مسئلہ ہے، دکان کا بھی مسئلہ ہے، اساں کھرک شروع ہوئے نہیں ہے۔ اور جو آئے نا کوئی باہر سے وہ سارے ہمارے بھائی ہیں، لیکن میں عادت کی بات کر رہا ہوں، 4-5 صحیح لفنگے سارا دن پیچھے اس نے چال بھائی فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، تو تجھے کیا دے کے جائے گا؟ یہ خواہ مخواہ غریب اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے دینے والے کے سامنے جو اپنا سر نہیں جھکاتا۔ جس کو وقت دینا ہے وقت اسی کا ہے، لیکن اس کی عبادت میں جو نہیں لگاتا تو غریب کا یوں وقت ضائع ہوگا۔ ہاں سر رب نے دیا، رب کے سامنے جھکے۔ یقین کرو یار جس کو سجدہ نصیب ہو گیا نا وہ دنیا کا بادشاہ ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ جس کو سجدہ نصیب ہو گیا نا اللہ کی رضا کے لیے وہ بادشاہ ہے، معمولی نہیں ہے۔ ایسے ہوتا ہے، رب کے ہیں نہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو بندہ سجدے میں جاتا ہے ایسے ہوتا ہے کہ وہ رب کے قدموں میں اپنا سر ٹیک کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ کہیں سر اٹھانا عزت ہوتی ہے اور کہیں سر جھکانا عزت ہوتی ہے۔ غیر کے سامنے آنکھیں اٹھانا عزت ہے، سر اٹھا کے رہنا عزت ہے، اور رب کے سامنے سر جھکانا عزت ہے۔ مسلمانوں ہر جگہ بندہ سر نہیں اٹھاتا، کسی کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بندہ بات کرتا ہے اور کسی کے سامنے آنکھیں جھکا کے بات کرتا ہے۔ ماں باپ کے سامنے، بڑوں کے سامنے بندہ آنکھیں جھکا کے بات کرتا، ادب ہے۔ اور کافر ہو، رب رسول کا دشمن ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بندہ بات کرتا ہے، وہاں نہیں کرتا۔ اسی طرح ہر کسی کے سامنے سر جھکانا ذلت ہے اور رب کے سامنے سر جھکانا عزت ہے۔ فرمایا میں نے دیکھا کچھ بندے ہیں ان کے سر کو ماتھے پہ پتھر مار کے کچلا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بے نمازی لوگ ہیں جو اپنا سر اپنے رب کے سامنے نہیں جھکاتے تھے۔ لمبی تفصیل ہے، اشارہ مقصود ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مختلف مناظر دیکھے، چاند اس لیے بیان کیے کہ میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں۔ اگر ہم میں سے کسی کے اندر یہ کمزوری ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ کل آخرت کے عذاب سے اللہ ہمیں بچا لے۔ فرمایا میں وہاں آگے گیا، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ سدرۃ المنتہا پہ جب پہنچے، سدرۃ المنتہا، منتہا کا معنی بارڈر ہے، مطلب نیچے والا عالم جہان ختم ہو گیا، ایک اور جہان اوپر شروع ہو گیا۔ یہ اوپر نہیں جا سکتے اور اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے۔ جبرائیل نے عرض کی اللہ کے رسول
میں آگے نہیں جا سکتا، اگر میں آگے جاؤں گا میرے پر جل جائیں گے، ہمیں اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں، یہاں سے تو آپ کو اکیلا ہی تشریف لے کے جانا پڑے گا۔ میں نے کہا یہ بالکل ایسے ہے، آج میں دوسرے انداز میں گزشتہ جمعے پر بھی عرض کر دی تھی، دوسرے انداز میں عرض کر رہا ہوں، ایسا ہے کوئی بندہ کسی کو بلائے، کہے فلاں کو بلا کے لے آؤ، اب وہ بندہ اس کو اپنے ساتھ بلا کے لے آئے، دروازے کے پاس آ کے کہے جی یہ دروازہ ہے، اندر فلاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جا کے ان سے ملاقات کر لیں، دروازے تک پہنچانا میرا کام تھا، اب ملاقات تو آپ دونوں کی ہے۔ میرا رب میرے نبی کے ساتھ جب یوں ملاقات کریں گے تو میرے اللہ کسی اور کو درمیان میں کسی اور واسطے کو برداشت نہیں کرتے۔ میرے نبی دکھے دل کے ساتھ گئے تھے اور رات کو لیٹے ہوئے میرے نبی یوں دل میں باتیں کرتے کرتے سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ کاش میرا کوئی دوست ہوتا جو مجھے تسلیاں دیتا، کاش کوئی میرا اپنا ہوتا جو میری غم گساری کرتا۔ یہ دل میں سوچتے سوچتے آج طائف میں مار کھا کے آئے تھے، دل دکھا ہوا تھا، اپنوں نے بھی نہ مانا، غیروں نے بھی میری بات کو نہ مانا۔ یہ دل میں باتیں کرتے کرتے جب اللہ کے نبی کی آنکھ لگی تو پھر میرے رب نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا جبرائیل آج میرے حبیب دکھے ہوئے ہیں، آج دل بڑا دکھا ہوا ہے، جا میرے حبیب کو میرے پاس بلا کے لے آ، میرے پاس آئیں گے، باتیں کریں گے، اپنا دکھ بھول جائیں گے۔ کوئی ایسے ہوتے ہیں نا جی جن سے بندہ باتیں کرے، جن کو دیکھ لے تو بندہ اپنا دکھ بھول جاتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مارا ظالموں نے، بڑا مارا، واقعہ تفصیلی عرض نہیں کرتا، آخر پہ پہنچ گیا ہوں۔ جب رات کو ہوش آئی، اماں جی نے اپنی ماں نے دودھ پیش کیا، ابو بکر دودھ پی لے، زخم ہے، خون بہ رہا ہے، دن سے بے ہوشی ہے، بڑا ظلم کیا ظالموں نے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلتی ہے، بجائے ماں سے دودھ قبول کرنے کے پہلی بات جو زبان پہ آتی ہے، اماں جی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کہا بیٹا اس کی وجہ سے تو مار کھائی تھی، چھوڑ پہلے دودھ پی لے۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، میں نبی علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں، جب حضور علیہ السلام کی مجھے زیارت ہو جائے گی تو میری ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ پھر وہ دو عورتیں رات کے اندھیرے میں جب نبی علیہ السلام کے در اقدس پہ لے کے آئیں، سامنے دروازے سے جب داخل ہوئے، حضور علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ہاں ہاں، ساری دنیا میرے نبی کے لیے کھڑی ہو، ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کا احترام کیا جائے۔ میرے نبی کیوں کسی کے لیے کھڑے ہوں؟ کسی کے لیے ہوتے تھے۔ ایک موقع پہ اوج عرانہ میں جب نبی علیہ السلام تشریف فرما، صحابہ فرماتے ہیں ایک عورت آئی، تیز تیز چلتی آئی، نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، وہ عورت صحابہ کو کہنے لگی میں نے جا کے محمد کو ملنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تیز تیز چلتی آ رہی ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے دیکھا یہ عورت تو سیدھی چلتی آ رہی ہے، صحابہ کرام روکنے کی کوشش کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو آنے دو۔ جب نزدیک آئیں تو میرے نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اپنی مبارک چادر بچھائی، اسے اپنی چادر پہ بٹھایا، غور سے اس کی باتیں سنی۔ جب وہ ملاقات کر کے چلی گئی تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول یہ کون تھی جس کے لیے آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی مبارک چادر اس کے لیے بچھائی ہے؟ فرمایا یہ مجھے دودھ پلانے والی میری ماں تھی، یہ آئی تو اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ وہ ان کا ادب اور ہے، ساری دنیا میرے نبی کا ادب کرے، ادب نہیں کریں گے ایمان سے فارغ ہو جائیں گے۔ میرے نبی کھڑے ہو گئے ابو بکر کے لیے، یہ محبت تھی، یہ پیار کا انداز تھا۔ پھر ماتھے پہ بوسہ لیا، ابو بکر ظالموں نے تجھے بڑا مارا، کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کی زیارت کر لی ہے، اب میں اپنے سارے دکھ بھول گیا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جی بندہ کسی سے باتیں کرتا ہے نا، اپنے دکھ بھول جاتا ہے۔ رب نے فرمایا میرے نبی کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میرے ساتھ باتیں کرے گا تو اپنے دکھ بھول جائیں گے۔ پھر میرے نبی نے میرے رب سے باتیں کی، رب تھے، رب کے رسول تھے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاں ہاں، جو میرے نبی نے آ کے بیان کر دیں وہ مجھے اور آپ کو آ کے پتہ چل گئیں۔ جو رب رسول کے راز تھے وہ ان دونوں میں راز ہے۔ باتیں بڑی ہوئیں، پہلے جب جا کے ملاقات کی، صدقے جاؤں اس نبی پہ، اگر وہ بیان نہ کرتے
تو مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ کیا باتیں ہوئیں؟ ضروری باتیں بیان فرما دیں۔ میرے نبی جب رب کے دربار میں گئے، بڑی محبت کی بات ہے، بندہ جب کسی بندے سے ملنے جائے، محبت کا تعلق ہو، ہدیہ دینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہدیے دیا کرو، ہدیے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ہم تو ہدیہ بھی، چلو اس بات پہ نہیں جاتا، مزہ خراب ہو جائے گا میرے اس مضمون کا۔ نبی علیہ السلام رب کے سامنے گئے، ساری دنیا کے سب سے بڑے سمجھدار میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑا عقل مند دنیا میں نہ آیا نہ کوئی آئے گا۔ کیا تحفہ پیش کروں، کیا ہدیہ پیش کروں؟ میں نے کہا ہدیے کا، تحفہ دینے کا، ہدیہ دینے کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ اگلے کی ضرورت کو سامنے رکھ کے ہدیہ دینا چاہیے۔ میں نے اس پر پہلے بھی کبھی بات کی تھی، آج لمبی تفصیل نہیں کرتا۔ اب میرے رب کو تو کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، رب کے سامنے کیا رکھوں؟ جو چیز وہ خود نہیں کرتا وہ دینی چاہیے۔ میرے رب کے خزانے میں ہر چیز ہے، میرے رب کے خزانے میں ہر چیز ہے، لیکن جو کام میرے رب خود نہیں کرتے وہ چیز میرے نبی نے پیش کر دی۔ جب رب کے دربار میں پیش ہوئے تو اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے ہدیہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ عبادت تین قسم کی ہو سکتی ہے، یا بندہ زبان سے کرتا ہے، یا اپنے جسم سے کرتا ہے، یا اپنے مال سے کرتا ہے۔ یا اللہ جتنی عبادتیں ہیں، زبانی ہیں، بدنی ہیں یا مالی ہیں، میں صرف اللہ تیرے لیے کرتا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں کرتا۔ یہ تین ہدیے پیش کیے مسلمانوں، جو میرے نبی نے اپنے رب کی سب سے پسندیدہ چیز رب کے دربار میں ہدیے کے طور پہ پیش کی، وہ عبادت ہے۔ عبادت میرے رب کو، بندے کی عبادت میرے رب کو بڑی پسند ہے۔ جس کو توفیق دے دے وہ رب عبادت کی، وہ بندہ بار بار اللہ کا شکر ادا کرے کہ رب نے پسندیدہ چیز کی مجھے توفیق دی۔ تین چیزیں میرے نبی نے پیش فرمائی، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ زبانی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، مالی عبادتیں، یہ ساری صرف رب کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ ہدیے کا بدلہ بھی دینا چاہیے، یہ نہیں کہ مجھے کوئی ہدیہ دے اور میں جزاک اللہ پر بھائی ٹھیک ہے ہو رانو، اس طرح نہیں، بدلہ بھی اپنی توفیق کے مطابق دینا چاہیے۔ پھر میرے رب نے بدلے میں تین چیزیں عطا فرمائیں، قدر کرنی ہے، بڑی چیزیں ہیں، تب بھی سب سے بڑی ذات، کائنات کی سب سے بڑی ذات کو عطا کر رہی تھی۔ رب نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے پیارے نبی، تین چیزیں میں تجھے دیتا ہوں، میری طرف سے سلامتی، میری طرف سے رحمت اور میری طرف سے برکات، یہ تین چیزیں میں تجھے عطا کر رہا ہوں۔ رب کے سامنے میرے نبی نے اپنی تین قسم کی عبادت کا ہدیہ پیش کیا۔ ہدیے کے بدلے میں رب نے سلامتی عطا فرمائی، رحمت عطا کی، برکت عطا کی۔ پتہ چلا مخلوق میں جتنی نعمتیں لوگوں کے پاس ہیں، ہر نعمت بڑی ہے، لیکن ان تین نعمتوں سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ اسی لیے تو میرے رب نے اپنے نبی کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں، سلامتی ہو، سکون ہو، امن ہو، رب کی رحمت ہو، برکت ہو، جان میں، مال میں، اولاد میں، وقت میں، عبادت میں، ہر چیز میں برکت ہو۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے تو وقت میں برکت ہی نہیں۔ پہلے لوگ دن گنا کرتے تھے، اب سال گنا کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں کیسے گزر جاتے ہیں۔ عبادت کا تو اللہ ہی معاف فرمائے۔ اور کن لوگوں کی عبادت میں برکت تھی کہ میرے نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے دو رکعتوں کی نیت کرتی ہیں، اور ساری رات گزر جاتی ہے، دو رکعتیں بھی ختم نہیں ہوتی۔ ساری رات گزر جاتی ہے، دو رکعتیں بھی ختم نہیں ہوتی۔ مؤذن اذان دے دیتا ہے اور عرض کرتی ہیں میرے مولا تو نے راتیں کتنی چھوٹی بنائی ہیں کہ بندہ دو رکعتیں بھی نماز ادا نہیں کر سکتا۔ کسی کی عبادت میں اتنی برکت ہوتی ہے، اللہ ہر چیز میں برکت عطا فرما دے، یہ بڑی نعمت ہے، رب کی نعمت ہے۔ رب نے اپنے نبی کو یہ بدلہ دیا۔ پھر آتے آتے
3 چیزیں، موضوع تو شاید اگلے جمعے تک جاتا، لیکن پھر 15 شعبان آ رہی ہے، پھر میرا موضوع بدل جائے گا۔ مختصراً عرض کرتا ہوں، 3 تحفے دے کے معراج کی رات میرے رب نے اپنے نبی کو بھیجا۔ تینوں تحفے بڑے ہیں مسلمانوں، اگر یہ 3 سمجھ لیں تو مسئلہ حل ہے۔ فرمایا ایک چیز رب نے مجھے یہ عطا کی، اپنی امت کو جا کے بتا دیں کہ جو بندہ میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا، جو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ مسلمانوں، شرک میرے رب کو پسند نہیں، رب اپنے برابر کسی کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ رب کے برابر ہے ہی کوئی نہیں، کوئی ہوتا تو اس کو لانے کی کوشش کرتے۔ ہاں، رب کے برابر کسی کو نہیں لانا۔ مشرک بڑا لعنتی ہوتا ہے جو رب کے مقابلے میں کسی کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے، چاہے زندوں کے سامنے سجدے کرے، چاہے مردوں کے سامنے سجدے کرے۔ یہ شرک ہے، عبادت نہیں ہے۔ فرمایا جا کے اپنی امت کو بتا دیں کہ جو بندہ میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اور پہلے ایک دن حدیث شریف بیان کی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ میرے نبی علیہ السلام کا جوتا مبارک سینے کے ساتھ لگا کے باہر گلی میں اعلان کر رہے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا ہے جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، یعنی کلمہ پڑھے گا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مارا، سینے پہ گر گئے۔ فرمایا معاذ کیوں یہ بات بیان کرتا ہے؟ پکڑا، نبی علیہ السلام کے دربار اقدس میں لے گئے۔ اللہ کے نبی، معاذ آپ کا جوتا مبارک اٹھا کے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے تاکہ لوگ اعتماد کریں کہ میری بات سچ ہے، کہہ رہے ہیں کہ جو کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ سچ کہتا ہے، میں نے یہ فرمایا ہے۔ لیکن حضرت عمر بھی بڑے سمجھدار تھے، فرمایا اللہ کے نبی اسے کہو لوگوں سے بیان نہ کرے، پھر لوگ عبادت نہیں کریں گے، توکل کر کے بیٹھ جائیں گے۔ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ والے نے رب سے باتیں کی نا، بڑوں کی بات کر رہا ہوں، ہم تو بہت نیچے درجے کے ہیں، بڑے نے باتیں کی نا اپنے رب سے، تو کہنے لگے ہاں رب نے اس پر الہام کیا۔ فرمایا اگر تیرے عیب میں لوگوں پہ کھول دوں نا تو لوگ تجھے سلام بھی نہ کریں، یہ میں نے عیب چھپائے ہوئے ہیں تب لوگ تجھے بزرگ سمجھتے ہیں، میں تیرے عیب اگر کھول دوں نا تو لوگ تجھے سلام بھی نہ کریں۔ لاڈلوں کی اور بات ہوتی ہے مسلمانوں، لاڈلوں کی اور بات ہوتی ہے، پیاروں کا اور انداز ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے یا اللہ ایک بات میں نے بھی تیری چھپائی ہوئی ہے، اگر میں بتا دوں نا تو لوگ تیری عبادت کرنا چھوڑ دیں۔ رب نے فرمایا کون سی؟ انہوں نے کہا اللہ میں نے تیری رحمت کو چھپایا ہوا ہے، تیری پوری رحمت لوگوں کو بتائی نہیں، اگر بتا دوں کہ تو اپنی مخلوق پر کتنی رحمت کرتا ہے تو لوگ تیری عبادت کرنا چھوڑ دیں گے۔ فرمایا تو میرا راز رکھ، میں تیرا راز رکھوں گا۔ میرے رب کی رحمت بڑی ہے، وہ لوگوں اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ رحمت بڑی ہے، اگر کوئی خود نکل جائے تو بد نصیب ہے۔ دنیا میں بھی اللہ رحمت اور ستاری کے پردے میں چھپا کے رکھے اور آخرت میں بھی اپنے حبیب کے صدقے مہربانی کر دے۔ فرمایا ایک نعمت یہ عطا کی کہ جو شرک نہیں کرے گا ضرور جنت میں جائے گا، اور دوسری چیز سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے لے کے آخر تک میرے نبی نے فرمایا جو بندہ رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے ہر مصیبت سے اللہ اسے بچا لیتے ہیں۔ اور بڑی بات بتاؤں، اس کی آخری آیت وہ دعا ہے جس دعا کے ایک ایک جملے پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان جب یہ جملے، یہ آیتیں، یہ دعا جب اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو ایک ایک جملے پہ جواب رب عطا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے عطا کر دیا ہے، میرے بندے میں نے تجھے عطا کر دیا ہے، تو پھر اس کی قبولیت میں کیا شک ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ بندہ کہتا ہے اللہ اگر بھول جائیں تو اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہمیں قیامت کے دن نہ پکڑنا۔ رب کہتا ہے میرے بندے میں نے تجھے عطا کر دیا ہے۔ کتنی اونچی بات ہے، میں ترغیب کی نیت سے بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ ہر نماز کے بعد میرا یہ دعا پڑھنے کا معمول ہے، پڑھ لیا کرو، یہ بڑی برکت والی دعا ہے۔ یہ عرش سے میرے رب نے اپنے نبی کو اس امت کے لیے دے کے بھیجی تھی۔ دوسرا تحفہ یہ آیا تھا سورہ بقرہ کی بالکل
بالکل آخری 2 آیتیں یہ عرشوں سے میرے رب نے اپنے نبی کو عطا کی، باقی قرآن زمین پہ اترا کرتا تھا۔ اور فرمایا تیسری چیز 5 نمازیں امت کے لیے تحفے اور ہدیے کے طور پہ رب نے عطا کی۔ مسلمانوں وقت ختم ہے، میری بات بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ رب نے ہدیہ عطا کیا، ہدیے کی قدر کرنی چاہیے۔ کوئی تحفہ دے، تحفے کی قدر کرنی چاہیے۔ معمولی معمولی چیزیں الماریاں بھری ہوئی ہیں اس کچرے کے ساتھ، ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ فلاں نے مجھے گفٹ کیا تھا۔ ہاں فلاں کا گفٹ تجھے یاد ہے، یاد رکھنا بھی چاہیے۔ اور رب کا گفٹ تجھے یاد نہیں ہے جو ساری کائنات کے سردار کے ہاتھوں رب نے یہ 5 نمازوں کا تحفہ اس امت کو عطا کیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ میری طرف سے، آپ کی طرف سے، ساری امت کی طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائیں۔ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے عرض کر دی اللہ کے نبی کیا ملا؟ فرمایا 50 نمازیں 24 گھنٹے میں۔ عرض کی اللہ کے رسول آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی۔ پھر میرے نبی بار بار میرے اور آپ کے لیے بار بار رب کے دربار میں جاتے رہے، اللہ میری امت پہ نرمی فرما دیں۔ پھر آخری 9 چکروں کے بعد رب نے فرمایا 5 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر چھٹے آسمان پہ پوچھا رب نے کیا عطا کیا؟ فرمایا رب نے 5 نمازیں عطا کی ہیں۔ فرمایا آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی۔ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کتنا تجربہ تھا ہماری طبیعت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی۔ جائیں رب سے گزارش کریں اور کم کر دے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب رب کے دربار میں جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اب رب کے دربار میں جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ میرے رب نے اعلان کر دیا میرے نبی میری ایک بات ہوتی ہے تبدیل نہیں ہوتی، میں نے کہہ دیا ہے 50، اب آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں ان کو 50 کا ثواب عطا کروں گا۔ یہ 3 تحفے ملے ہیں، اللہ قدر نصیب فرمائے۔ شرک نہیں، جو شرک کرے گا جہنم میں جائے گا، جو شرک نہیں کرے گا ضرور جنت میں جائے گا۔ آمن الرسول سے لے کے آخر تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ عرشوں سے آیا ہوا تحفہ ہے، یاد کر لو۔ جس کو یاد نہیں قرآن پاک پر دیکھ کے پڑھ لیا کرو۔ یہ بڑی پیاری دعائیں ہیں اور بڑی پیاری باتیں ہیں رب کے ساتھ۔ اور تیسری چیز 5 نمازیں، اللہ مجھے آپ کو ساری امت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔